فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 34 ہے کہ ان شرائط کو سوائے خدا اور رسول خدا کے اور کوئی تشخیص نہیں دے سکتا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ روح عصمت کس شخص کے اندر پرتو افکن ہے۔ وہی اچھی طرح جان سکتا ہے کہ مقام امامت کے لیے ضروری علم کس کے اندر موجود ہے۔ زہد، پارسائی، تقوی، شجاعت اور شہامت جیسی صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ پیغمبر کے خلیفہ اور امام کا انتخاب لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، در حقیقت وہ امامت کے قرآنی مفہوم کو تبدیل کر کے امامت کو صرف حکومت کی معمولی سربراہی اور لوگوں کے روزمرہ کے دنیاوی مسائل کو سنبھالنے تک محدود کرتے ہیں، وگرنہ امامت اپنے جامع اور کامل معنی کے لحاظ سے صرف خداوند عالم ہی کے لیے قابل تشخیص ہے، اور صرف خداوند متعال ہی ایسی صفات سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پیغمبر کو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے منتخب ہو اور معجزات کے ذریعے اپنا تعارف کرائے، کیونکہ پیغمبر کے لیے جن شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ خدا ہی بہتر سمجھتا ہے کہ یہ صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا؟ نمبر 2 ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام ایک عالمی اور جاویدانی آئین ہے۔ یہ پیج نمبر 35 ہے۔ قرآن کی صریح آیات کے مطابق کسی خاص زمان اور مکان تک محدود نہیں ہے، اور اس میں شک نہیں کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت یہ آسمانی دین جزیرہ نمائے عرب سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ادھر پیغمبر اسلام نے مکے میں 13 سال صرف شرک اور بت پرستی کے خلاف جہاد میں گزار دیے۔ زندگی کے آخری 10 سال جو ہجرت سے لے کر اسلام کے پروان چڑھنے کی مدت ہے، وہ بھی اکثر و بیشتر غزوات اور دشمن کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں میں گزر گئے۔ اگرچہ حضرت نے رات دن اسلامی مسائل کی تبلیغ اور تعلیم میں گزار دیے، اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کے حل کی ہر زمانے میں ضرورت محسوس رہتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو پیغمبر اسلام کی طرح اس عظیم ذمہ داری کو پوری طرح سنبھال سکے۔ ان سب سے قطع نظر آئندہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر درپیش آنے والے خطرات کا سدباب کرنا اور مشن کو آگے بڑھانے کے مقدمات فراہم کرنا ایسے امور ہیں جن کے متعلق ہر رہبر پہلے سے تدبیریں سوچتا ہے اور کسی بھی صورت میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے زندگی کے سادہ سے سادہ اور عام سے عام مسائل تو بیان کر دیے ہوں، لیکن جس مسئلے کا تعلق تمام مسلمانوں کی رہبری، امامت اور پیغمبر کی خلافت سے ہو، اس کے لیے کوئی واضح پروگرام نہ دیا ہو۔ پیج نمبر 36 ہے۔ مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین کی تعین کے لیے یقیناً اقدام کیا ہے، کہ جس کی تصریح ہم انشاءاللہ آگے چل کر ضرور بیان کریں گے اور مسلمہ روایات کو نمونے کے طور پر پیش کریں گے، جو اس حقیقت کو اجاگر کریں گی کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے دوران کسی بھی لمحے اس ضروری مسئلے سے غافل نہیں رہے۔ ہر چند آپ کے بعد خیال سیاسی تحریکوں نے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی اور لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ پیغمبر اسلام نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ آیا یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ جب بھی رسول خدا چند دنوں کے لیے غزوات پر جاتے تو غزوہ تبوک کی مانند مدینے کو خالی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ اپنا جانشین مقرر کر کے جاتے تھے؟ لیکن آپ نے اس دنیا سے جاتے وقت اپنا جانشین مقرر کرنے کی کوئی فکر نہیں کی اور امت کو اختلافات اور سرگردانیوں کے بھون میں کسی راہبر اور پیشوا کے بغیر چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک کامل رہنما کی صورت میں اسلام کے مستقبل کی ضمانت دے کر نہیں گئے۔ جانشین کی تعین نہ کرنا یقیناً نوخیز اسلام کے لیے بہت خطرات کا حامل تھا، اور عقل و منطق کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے
جانشین کا مقرر نہ کرنا پیغمبر جیسی عظیم ذات سے محال ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانشین کا انتخاب آپ نے امت کے حوالے کر دیا تھا، کم از کم کوئی ثبوت تو پیش کریں جس میں صراحت کے ساتھ اس موضوع کی طرف اشارہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ پیج نمبر 37 ہے اور نمبر 3 اجماع اور شورا۔ فرض کیجئے کہ حضرت نے اس اہم کام کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ خلافت کا یہ معاملہ امت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ خلیفہ کا انتخاب اجماع کے ذریعے کریں۔ چنانچہ انہوں نے اجماع کے ذریعے خلیفے کا انتخاب کیا، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور خلیفہ اول کی خلافت کے بارے میں اس قسم کا اتفاق حاصل نہیں ہو سکا جسے اجماع کا نام دیا جائے۔ صرف چند ایک صحابہ نے جو مدینے میں تھے یہ فیصلہ کر لیا، اور باقی شہروں کے مسلمانوں نے اس اجماع میں شرکت نہیں کی، اور پھر مدینے میں بھی حضرت علی اور بنی ہاشم کا بہت بڑا گروہ اس اجماع میں شریک نہیں تھے۔ جب صورتحال یہ ہو تو کس طرح ہم اسے اجماع کا نام دے سکتے ہیں؟ اور پھر اگر یہ طریقہ کار صحیح تھا تو خلیفہ اول نے اپنے جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں براہ راست ایک آدمی کو نامزد کر دیا؟ اگر ایک فرد کا تعین کرنا کافی ہے تو پھر تو حضرت اس کام کے لیے زیادہ موضوع اور مناسب تھے، اور اگر بعد میں لوگوں کی بیعت اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے تو پیغمبر کے بارے میں تو بدرجہ اولا حل کر سکتی ہے۔ پیج نمبر 38 ہے۔ پھر ایک تیسری شکل خلیفہ سوم کے بارے میں درپیش آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ جس طریقہ کار کے ذریعے خلیفہ اول منتخب ہوئے تھے، خلیفہ دوم نے اسے کیوں ترک کر دیا، اور جس ذریعے سے وہ خود نامزد ہوئے تھے اس پر کیوں عمل نہ کیا؟ یعنی نہ تو اجماع کا راستہ اپنایا اور نہ ہی ایک شخص کو خود نامزد کیا، بلکہ ایک خاص کمیٹی شورا کو اس اہم کام کی ذمہ داری سونپ دی۔ اور پھر اصولی طور پر اگر شورا یعنی کمیٹی صحیح ہے تو پھر اسے 6 اشخاص کے درمیان محدود کرنے کی کیا معنی؟ تو پھر ایسا کیوں ہو کہ 3 آدمیوں کی رائے 6 آدمیوں کی رائے کے برابر سمجھی جائے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو تاریخ کے ہر طالب علم کو پیش آتے ہیں، اور جب اسے تسلی بخش جواب نہیں ملتا تو وہ سمجھتا ہے کہ امام کے مقرر کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ نمبر 4 علی سب سے اولا تھے۔ فرض کیجئے کہ حضرت نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی فرض کر لیں کہ جانشین کا انتخاب امت کے ذمہ تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ انتخاب کے وقت ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جائے جو علم، تقوی اور دوسری خصوصیات کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہو، اور ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا جائے جو اس سے کئی درجہ بعد میں تھے؟ پیج نمبر 39 ہے۔ مسلم دانشوروں کا ایک طبقہ جس میں اہل سنت کے علماء بھی داخل ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ اسلامی مسائل کو جتنا علی سمجھتے تھے اتنا کوئی دوسرا نہیں۔ جو روایات آپ کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں وہ اس حقیقت کی شاہد ہیں۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ وہ علمی مشکلات اور مسائل میں مسلمانوں کی جائے پناہ تھے، حتیٰ کہ اگر خلفاء سے کوئی مشکل علمی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی سائل کی علی کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت علی کی شجاعت، شہامت، زہد، تقوی اور دوسری برجستہ صفات ایسی تھیں جس میں کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ بنا بری اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ خلیفہ کا انتخاب خود امت کا کام تھا تو اس منصب کے لیے علی سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ لائق اور شائستہ نہ تھا۔ اب سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ لوگ امام اور خلیفہ کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتے؟ پیج نمبر 40 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، آیا عقلی اور منطقی لحاظ سے پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا یا نہیں؟ نمبر 3 پہلے 3 خلفاء کا طریقہ انتخاب کیا تھا؟ نمبر 4 آیا ان کے انتخاب کے طریقہ کار علمی اور اسلامی نقطہ نظر سے صحیح تھے؟ نمبر 5 کسی دلیل کی بنا پر علی خلافت کے لیے سب سے زیادہ لائق اور شائستہ تھے؟ پیج نمبر 41 اور 5واں سبق ہے کہ قرآن اور امامت۔ ہیڈنگ ہے اس کی قرآن اور امامت۔ قرآن مجید یہ عظیم آسمانی کتاب جو تمام چیزوں کے بارے میں ہماری مشکلات کا حل پیش کرتی ہے نے مسئلہ امامت کو بھی مختلف پہلوؤں سے حل کر دیا ہے۔ نمبر 1 قرآن امامت کو خدا کی جانب سے سمجھتا ہے، جیسا کہ ابراہیم بت شکن کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید نے جناب کی امامت اور پیشوائی کا مرحلہ نبوت، رسالت اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پیج نمبر 42 ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
خداوند عالم نے ابراہیم کو بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ اس آزمائش میں بخوبی پورے اترے، تو خدا نے فرمایا میں لوگوں کا تم کو امام اور پیشوا قرار دیتا ہوں۔ قرآن اور تاریخ کے مختلف قرائن بتاتے ہیں کہ آپ کو امامت کا یہ عہدہ بابل کے بت پرستوں کے ساتھ جہاد، شام کی ہجرت، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے فرزند اسماعیل کو قربان گاہ لے جانے کے بعد ملا۔ جب نبوت اور رسالت کا عہدہ خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو لوگوں کی رہبری اور امامت جو رہبری کا درجہ کمال ہوتا ہے کو بطریق اولا خدا کی جانب سے ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے انتخاب کے ذریعے امکان پذیر ہو۔ اور پھر قرآن مجید خود فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں خدا آپ ابراہیم کو امام مقرر کرتا ہوں۔ پیج نمبر 43 ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں خداوند عالم حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور وہ ہمارے فرمان کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض دوسری آیات میں ایسی تعبیرات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منصب الہی خداوند عالم ہی کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ ان تصریحات کے علاوہ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آج اب نے عہدہ امامت کا تقاضا اپنی اولاد کے لیے کیا اور اپنی آنے والی نسل کے لیے امامت کی درخواست کی، تو خداوند عالم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو لوگ ظلم کا ارتکاب کریں گے وہ کبھی اس بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر ظلم کا لغوی معنی دیکھا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے ظلم کسے کہا ہے، پیج نمبر 44 ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے جو تمام گناہوں کو اپنے دائرے میں شامل کر لیتا ہے۔ اس دائرے میں کھلم کھلا اور مخفی شرک سے لے کر اپنے اور دوسروں پر ظلم کرنا تک شامل ہے۔ اور پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس سے مکمل آگاہی سوائے خدا کی ذات کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ صرف خدا ہی ہے جو لوگوں کی نیتوں اور ان کے باطن کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اس عہدے کی تعین اور تقرری صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 2، آیت تبلیغ۔ خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یاد رکھو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور تمہیں خداوند عالم لوگوں کے ہر ممکن خطرات سے محفوظ رکھے گا، اور خداوند عالم کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ پیج نمبر 45 پہ پڑھ رہی ہوں۔ اس آیت کے طیور بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کے ذمے نہایت ہی اہم کام لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چاروں طرف سے مشکلات دکھائی دے رہی ہیں، ہر طرف سے لوگوں کی ممکنہ مخالفت کا سامنا نظر آ رہا ہے، لہٰذا آیت میں تاکید کی جا رہی ہے اور ممکنہ خطرات اور پریشانیوں سے بچاؤ کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ اہم ترین مسئلہ توحید یا رسالت کی تبلیغ اور شرک و کفر کے خلاف مہم سے بھی تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اس وقت سورہ مائدہ کی اس آیت کے نزول کے وقت تک یہ مسائل پوری طرح حل ہو چکے تھے۔ اور پھر یہ کہ اسلام کے معمولی احکام کی تبلیغ کے بارے میں اس قدر اہتمام اور انتظام کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آیت کے ظاہری معنی بتا رہے تھے کہ ایک ایسے کام کی تبلیغ کا حکم ہے جو نبوت اور رسالت کے ہم پلہ ہے، کہ اگر یہ کام انجام نہیں پاتا تو گویا رسالت کا کام ہی انجام نہیں پاتا اور حق رسالت ادا ہی نہیں ہوتا، تو کیا ایسا اہم ترین اور سنگین ترین کام پیغمبر کی خلافت اور جانشینی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جب یہ آیت حضرت کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے۔ پیج نمبر 46 ہے اور مسئلہ خلافت سے مناسبت رکھتی ہے جو نبوت اور رسالت کے مسائل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایت میں پیغمبر اسلام کے اصحاب از قبیل زید بن ارقم، ابو سعید حضری، ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو ہریرہ حذیفہ یمانی اور ابن مسعود جیسے حضرات سے منقول ہے، جن میں سے بعض روایتیں 11 طریقوں سے ہم تک پہنچی ہیں، اور اہل سنت کے مفسر، محدث اور مورخ علماء کے بہت بڑے گروہ نے تحریر کیا ہے کہ مندرجہ بالا آیت حضرت علی اور غدیر خم کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ غدیر کو تو انشاءاللہ روایت و سنت کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے،
यहाँ पर सिर्फ इस कदर बताएंगे कि ये आयत इस बात की तरफ रहनुमाई वाज़ेह तौर पे करती है कि पैगम्बर इस्लाम पर फ़र्ज़ आयद हो चुका था कि आखिरी हज से वापस आने के बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अली अलैहिस्सलाम को बाकायदा तौर पे अपना जानशीन नामज़द करके मुसलमानों से उनका मुकम्मल तारुफ़ कराए। नंबर 3, इताअत उलिल अम्र। सूरह निसा की आयत नंबर 59 में खुदावंद आलम फरमाता है, पेज नंबर 47 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालों खुदा की इताअत करो और रसूल और उलिल अम्र की इताअत करो। इस मकाम पर उलिल अम्र की इताअत को गैर मशहूद तौर पर खुदा और रसूल की इताअत के साथ बयान किया गया है। आया उलिल अम्र से मुराद वक्त के हाकिम हैं जो मुख्तलिफ दौरान में और मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत करते हैं। और मिसाल के तौर पर मौजूदा दौर में हर मुल्क के मुसलमानों पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने मुल्क के सरबराहों की गैर मशरूत इताअत करे, जैसा कि बहुत से अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने कहा है। अगर ऐसा है तो ये नज़रिया किसी भी मंतिक़ के मुताबिक नहीं, क्योंकि अक्सर ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में गुमराह, फासिक व फाजिर, ज़ालिम और गलत कार हुक्मरान भी हुकूमत करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। और अगर इससे मुराद ऐसे हुक्मरानों की इताअत फ़र्ज़ है जो अहकाम इस्लाम के ख़िलाफ़ हुक्म ना चलाएँ, यानी उनकी इताअत मशरूत है, जबकि आयत मुतलक़ और गैर मशरूत इताअत का हुक्म देती है। और अगर इससे मुराद पैगम्बर अकरम के मखसूस असहाब है तो फिर पेज नंबर 48 है, तो फिर भी आयत के वसी मफ़हूम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आयत हर दौर और हर ज़माने के लिए है। बिनाबरी ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि इससे मुराद ऐसे मासूम पेशवा है जो हर दौर और हर ज़माने में मौजूद होते हैं और गैर मशरूत तौर पर इनकी इताअत फ़र्ज़ है, और खुदा और रसूल के हुक्म के मानंद इनका हुक्म भी वाजिबुल अमल होता है। इसके अलावा इस्लामी माख़ज़ में मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुई हैं जो उलिल अम्र का मिस्दाक़ अली इब्न अबी तालिब और दीगर आइम्मा मासूमीन को बताती हैं और हमारी मुद्दा पर वाज़ेह दलील है। नंबर 4, आया विलायत। सूरह माइदा की आयत नंबर 55 में है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली और सरपरस्त सिर्फ खुदा है और इसका रसूल है, और वो ईमानदार लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। पेज नंबर 49 है। कुरान मजीद ने कलमा इन्नमा के साथ मुसलमानों की विलायत और सरपरस्ती को 3 ज़ातों में मुनहसर कर दिया, खुदा, रसूल और वो मोमिन लोग जो हालत रसूल में ज़कात देते हैं। याद रहे कि अरबी इस्तिलाह में इन्नमा हसर का मानी देता है। हसर इसमें लिखा है बड़ी है स्वात रे का मानी देता है, जिसका मतलब ये है कि इसके सिवा और कुछ नहीं है। इसमें शक नहीं कि विलायत से मुसलमानों की आपस में दोस्ती मुराद नहीं हो सकती, क्योंकि उमूमी दोस्ती के लिए मंदरजा बाला शर्त की ज़रूरत नहीं होती और तमाम मुसलमान आपस में दोस्त और भाई हैं, ख्वाह वो हालत रुकू में ज़कात ना भी दें। बिना बरी यहाँ विलायत से मुराद मादी और मानवी क़यादत और सरपरस्ती की है, ख़ासकर जब विलायत खुदा और विलायत रसूल के साथ इसका जिक्र आया है। ये नुक्ता भी काबिल गौर है कि मंदरजा बाला आयत में जिन औसाफ का जिक्र है वो एक मुअय्यन शख्स के बारे में इशारा है जिसने हालत रुकू में ज़कात अदा की है, वगरना ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान रुकू की हालत में ज़कात दे। दरहक़ीक़त ये एक निशानी है, ना कि एक सिफ़त। ये तमाम क़राइन बताते हैं कि मंदरजा बाला आयत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की उस मशहूर दास्तान की तरफ एक लतीफ़ इशारा है जब आप दौरान नमाज, पेज नंबर 50 है, हालत रुकू में थे कि एक साइल ने मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर खड़े होकर सवाल किया, लेकिन किसी ने इसको कुछ न दिया। अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की छोटी उंगली से इशारा किया, इसने फ़ौरन उंगली से गिरा कीमत अंगुश्तरी उतार ली। पैगम्बर इस्लाम ने अपनी आंखों से माजरा देख रहे थे। अली ने नमाज ख़त्म की। पैगम्बर ने अल्फाज में दुआ मांगी, खुदावंदा मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने तुझसे सवाल किया था कि इसके सीने को कुशादा कर दे, इसके कामों को आसान कर दे, इसकी ज़बान की गिरहों के खोल दे, इनके भाई हारून को इनका वज़ीर और मामिन करार दे दे। मेरे अल्लाह, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बरगुज़ीदा रसूल हूँ, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरे कामों को आसान कर दे, मेरे ख़ानदान से मेरे भाई अली को मेरा वज़ीर करार दे दे, ताकि उसके ज़रिए मेरी कबर मजबूत हो। आपकी दुआ ख़त्म भी नहीं होने पाई थी कि जिब्राईल अमीन मंदरजा बाला आयत लेकर आ गए। और फिर मज़े की बात यह है कि अहले सुन्नत के बहुत से मुफस्सिरीन, मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन ने इस आयत का शान नज़ूल यही बयान किया है, जिसका तज़किरा मंदरजा बाला सुतूर में है,
اور 10 سے زیادہ اصحاب رسول نے ذاتی طور پہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ پیج نمبر 51 ہے۔ اس ولایت کے بارے میں اور بھی بہت سی آیت ہیں، لیکن ہم نے اس مختصر سی کتاب میں صرف مندرجہ بالا 4 آیات کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اب سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآنی نقطہ نظر سے امام کا تقرر کس کے ہاتھ میں ہے؟ نمبر 2، آیات تبلیغ کن حالات میں نازل ہوئی اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ نمبر 3، غیر مشروط اطاعت کن لوگوں کے بارے میں معقول ہے؟ نمبر 4، کس دلیل کے ساتھ آیا انما ولیکم اللہ امامت اور رہبری پر دلالت کرتی ہے؟ پیج نمبر 52، چھٹا سبق، امامت اور سنت رسول۔ کتاب احادیث خاص کر اہل سنت بھائیوں کی کتاب کے مطالعے سے انسان کو کثیر تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث ملیں گی جو علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث موجود ہیں کہ کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر کس لیے کچھ لوگ اہل بیت کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ اس میں سے حدیث غدیر کی مانند کچھ ایسی احادیث ہیں جن کی سینکڑوں سندیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کی 20 سندیں ہیں اور 20 مشہور اسلامی کتب میں موجود ہیں، اور اس قدر واضح ہے کہ اگر ادھر ادھر کی باتیں سنے بغیر ایک دم تقریر ہے اندھی تقلید کو چھوڑ کر ان کا مطالعہ کیا جائے تو خلافت علی کی بات اس قدر واضح ہو جائے کہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اتنی ڈھیر ساری احادیث میں سے چند ایک کو ہم نمونے کے طور پر یہاں ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ اس سلسلے میں مزید احادیث کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے معتبر کتابوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ نمبر 1، حدیث قدیر۔ بہت سے اسلامی مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام جب اپنا آخری حج بجا لائے اور مراسم حج سے مکمل طور پر فارغ ہو گئے تو اپنے نئے اور پرانے ساتھیوں اور حج کے لیے حجاز اور دوسرے علاقے گوشے گوشے سے آنے والے مسلمانوں کے ساتھ مکے سے سرزمین حجفہ پہنچ گئے جو مکے اور مدینے کے درمیان واقع ہے۔ پھر وہاں سے گرم اور خشک مقام پہ پہنچے جس کا نام غدیر خم ہے، جو در حقیقت ایک 4 راہ کی حیثیت رکھتا ہے اور جہاں سے حجاز کے مختلف علاقوں کو راستے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حجاج اکرام ایک دوسرے سے الگ ہوں، پیغمبر خدا نے حکم دیا کہ سب لوگ یہیں ٹھہر جائیں۔ جو لوگ آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلا لیا، جو پیچھے رہ چکے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ المراجعات الغدیر اور نوید امن و امان جیسی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ پیج نمبر 54 ہے۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے، زبردست گرمی تھی، جلا دینے والی لو چل رہی تھی اور لق و دق صحرا میں کہیں پر سائے کا نشان نہیں تھا۔ مسلمان ظہر کی نماز حضرت کی اقتداء میں ادا کر کے اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے تو پیغمبر خدا نے فرمایا، خدا کا ایک اور تازہ فرمان سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اونٹوں کے پالانوں کا ممبر تیار کیا گیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ خدا کے حمد و ثنا بجا لانے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے، ان قریب میں خدا کی دعوت کو لبیک کہہ کر تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ کچھ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں، کچھ تم پر۔ تم لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ سب نے بلند آواز کے ساتھ ایک زبان ہو کے کہا، نشہد انک قد بلغت و نصحت و جاہدت فجزاک اللہ خیرا۔ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق پوری طرح ادا کر دیا ہے، نصیحت اور خیر خواہی کے حق کو پورا کیا ہے۔ پیج نمبر 55 ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیغمبر نے فرمایا، آیا آپ لوگ خدا کی وحدانیت اور میری رسالت، روز قیامت کی حقیقت اور حقانیت اور اس دن مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں؟ سب نے مل کے کہا، ہم ضرور گواہی دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، گواہ رہنا، خداوندہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کیا میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ سب نے کہا، ضرور پہنچ رہی ہے۔ پھر مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا، بلکہ تمام صحرا پر مکمل سکوت طاری ہو گیا، سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے اور کچھ نہیں سنائی دیتا تھا۔ حضرت نے سکوت کو توڑا اور فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، یہ تو 2 گراں قدر چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ کسی نے مجمع سے آواز بلند کی کہ وہ کون سی 2 گراں قدر چیزیں ہیں یا رسول اللہ؟ پیج نمبر 56 ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلی چیز ثقل اکبر ہے جو خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، کبھی اس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دینا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور میری دوسری گراں قدر یادگار میرا خاندان اور میرے اہل بیت ہیں۔
خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ مجھ تک بہشت میں نہ پہنچ جائے۔ نہ تو کبھی ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی ان سے پیچھے رہ جانا، ورنہ ہر حالت میں تمہاری ہلاکت ہے۔ پھر ناگہاں آپ نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، گویا کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ جب آپ نے علی کو دیکھا، فوراً جھک کر ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنے پاس اوپر بلا لیا، یہاں تک کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی صاف نظر آ رہی تھی، اور لوگوں نے علی کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس مرحلے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بلندی آ گئی اور فرمایا، یا ایھا الناس من اول الناس بالمؤمنین من انفسہم۔ پیج نمبر 57 ہے، ترجمہ ہے، مومنین کی جانوں پر ان کی نسبت کون شخص زیادہ تصرف رکھتا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے خود ہی فرمایا، خدا میرا مولا اور رہبر ہے اور میں مومنین کا مولا اور رہبر ہوں، اور ان کی جانوں پر ان کی اپنی نسبت تصرف کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اور رہبر ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے جملہ 3 بار بلکہ بعض روایت کے مطابق 4 بار دہرایا، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار۔ پیج نمبر 58 ہے، پروردگار اس کے دوستوں کو دوست رکھ، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے بغض رکھے تو اسے اپنا مقبوض قرار دے، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما، اس کی امداد نہ کرنے والے کو تو اپنی امداد سے محروم فرما، اور حق کو اس کے ہمراہ چلا۔ پھر فرمایا، تمام حاضرین کا فرض ہے یہ میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیں۔ ابھی لوگ اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے تھے کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیج نمبر 59 ہے، ترجمہ اس آیت کا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر کامل کر دیں اور تمہارے دین اسلام کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ اس موقع پیغمبر اسلام نے فرمایا، اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمت و رضی الرب برسالتی والولایت بعلی من بعدی۔ اللہ اکبر اس لیے کہ خدا نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں کامل کر دی، میری رسالت کے اور میرے علی کی ولایت کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا۔ اس دوران لوگوں کے درمیان شور و غل برپا ہو گیا، سب لوگ علی کو یہ عہدہ ملنے پر مبارکباد دینے لگے، جن میں سے حضرت ابوبکر اور عمر بھی تھے، جنہوں نے سب کے سامنے علی کو ان الفاظ میں مبارکباد دی، بخن لکا یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ پیج نمبر 60 ہے، مبارک ہو آپ کو ایک فرزند ابو طالب، آپ میرے اور ہر مومن مرد عورت کے مولا ہو گئے۔ مندرجہ بالا حدیث کو علماء اسلام کی بڑی تعداد نے مختلف عبارتوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، البتہ کسی نے مکمل تفصیل کے ساتھ اور کسی نے مختصر طور پر۔ اس حدیث کا شمار حضرت کی متواتر احادیث میں ہوتا ہے، جس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ محقق بزرگوار اور دانشمند معظم علامہ امینی مرحوم نے اپنی مشہور کتاب الغدیر میں اس حدیث کو پیغمبر کے 110 اصحاب اور 360 مسلم علماء اور اسلامی کتابوں سے نقل کیا ہے، اور اہل سنت کی اکثر تفسیر، تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں درج ہے، حتیٰ کہ علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد نے اس بارے میں کئی مستقل کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں سے خود علامہ امینی مرحوم ہیں، جنہوں نے اس موضوع پر نہایت قیمتی اور بے نظیر کتاب الغدیر تحریر فرمائی ہے۔ اسی کتاب میں 26 ایسے علماء اکرام کا ذکر کیا ہے جنہوں نے غدیر کے موضوع پر مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حدیث کی سند سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا انہوں نے حدیث کی دلالت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، اور مولا کے معنی سرپرست اور رہبر کی بجائے دوست بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ اگر حدیث کے مضمون، زمان اور مکان کے تقاضوں اور دوسرے قرائن پر غور کیا جائے، پیج نمبر 61 ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد امت کی ہر طرح کی رہبری، پیشوائی، سرپرستی، امامت اور ولایت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ الف آیت تبلیغ، جس کے بارے میں گزشتہ بحث میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں، اس ماجرے کے واقع ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور آیت کے تیور اور قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ حکم کسی معمولی قسم کی دوستی اور محبت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا اعلان کسی گھبراہٹ اور خطرے کا موجب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے لیے اس قدر اہتمام کی ضرورت تھی۔
اس طرح ماجرے کے بعد آیا اکمال دین کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا ہے جو پیغمبر کی جانشینی کے جیسے مسئلے کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اگر حدیث کے بیان کرنے کے زمان، مکان اور حالات کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس قدر عظیم مقدمے کے بعد جلا دینے والی گرمی اور جھلسا دینے والے صحرا میں ایک مفصل خطبے اور لوگوں سے پختہ اقرار لے لینے کے بعد حدیث بیان ہوئی ہے جو ہمارے مدعا کی روشن دلیل ہے۔ لوگوں کے مختلف گروہوں اور بڑی مقتدر اسلامی شخصیتوں کی طرف سے مبارکباد، اور اسی موقع پر اور بعد میں شورا کے اشعار، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر علی کا امام اور خلیفہ رسول کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا تھا، نہ کسی اور حیثیت سے۔ پیج نمبر 62 سوالات ہیں۔ نمبر 1، داستان غدیر کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ نمبر 2، حدیث غدیر کو حضرت سے کتنی سندوں کے ساتھ اور کس قدر اسلامی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حدیث غدیر میں مولا معنی رہبر اور امام ہے نہ کہ دوست، اس کی وجہ کیا ہے۔ نمبر 4، واقعہ غدیر کے بعد حضرت نے حضرت علی کے حق میں کیا دعا فرمائی۔ نمبر 5، غدیر اور حجفہ کہاں پر واقع ہیں۔